میں نے اور میرے شوہر نے رات دن ایک کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے حمل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر شوہر مجھ سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ مجھے ایک میل گائناکالوجسٹ کے پاس لے گیا۔ وہ گائناکالوجسٹ بڑی عمر کا مرد تھا اور دکھنے میں خاصا شریف بھی لگتا تھا۔ وہ مجھے ہر 15 دن بعد بلوانے لگا اور امید دلواتا کہ جلدی خوشخبری ملے گی۔ میں خوشی خوشی جانے لگی، لیکن ایک روز اس نے مجھے بے ہوش کر کے کسی ٹیسٹ کے بہانے میرے ساتھ۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھ کر پریشانی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میرے شوہر باہر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ آج ہم ایک میل گائناکالوجسٹ ڈاکٹر کے پاس آئے تھے۔ میں نے اس کا بہت نام سنا تھا۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، لیکن ایک بار بھی میں امید سے نہیں ہوئی تھی۔ اس ڈاکٹر کا ایک رول تھا کہ یہ ہمیشہ بیوی کو اکیلے میں بلا کر اس کا معائنہ کرتا تھا اور چیک اپ بھی شوہر سے الگ لے جا کر ہی کرتا تھا۔ جب میرے شوہر نے مجھے ڈاکٹر کے بارے میں بتایا تھا تو ہماری اچھی خاصی بحث ہوئی تھی۔ میں ہرگز بھی اس ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر اندر آ چکا تھا۔ وہ بڑی عمر کا سلجھا ہوا مرد دکھائی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ بھی کافی شریفانہ انداز لیے ہوئے تھا۔ اس نے میرے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کی اور مجھ سے کچھ ایسی باتیں بھی پوچھیں جو اسے بتاتے ہوئے مجھے کافی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے مجھے بیڈ پر لٹایا اور بہت تسلی کے ساتھ میرے پیٹ کے نچلے حصے کو دبا دبا کر الٹرا ساؤنڈ کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے جا رہے تھے اور میرا سانس جیسے سینے میں اٹک رہا تھا۔ میرے وجود پر ایک عجیب سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس نے میرے ٹراؤزر کو ذرا سا اور نیچے کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملیں۔ مجھے لگا جیسے وہ یہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت نرمی کے ساتھ مسلسل میرے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ نارمل معائنہ ہی تھا کہ کچھ اور۔ آج تک میرے شوہر کے علاوہ مجھے کسی بھی انسان نے چھوا نہیں تھا۔ مجھے اس کا لمس عجیب سا سرور دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دھیرے سے اس نے مجھے کہا کہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ اس نے معاملات پر کافی زور دے کر کہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ شرما گئی، کیونکہ میں جس مسئلے کا شکار تھی وہ میں کسی سے بھی ڈسکس نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ پھر اس نے اٹھنے میں میری مدد کی اور ہم دونوں آمنے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ اپنا اسٹیتھوسکوپ میرے سینے پر رکھ کر مجھے زور زور سے سانس لینے کا کہہ رہا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ اس کی انگلیاں مسلسل میرے جسم پر حرکت کر رہی تھیں اور میں چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے چند ضروری باتیں پوچھیں جو عام طور پر اب تک مجھ سے فیمیل گائناکالوجسٹ پوچھتی رہی ہیں۔ پھر میرے لیے میڈیسن لکھی اور مجھے اس کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھایا۔ اور پھر جب میرے اور میرے شوہر کے معاملات کی بات ہوئی تو وہ بہت گہری نظر سے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مجھے طریقہ سمجھانے لگا۔ میرا چہرہ شرم سے بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے مجھے ایک ضروری انجیکشن لگانے کے بہانے قمیض کا بازو اوپر کرنے کا کہا، لیکن میں بہت ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، اس لیے میرا بازو جب اوپر نہ ہو سکا تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کی قمیض کا گلا کافی گہرا ہے، اس کو ذرا سا نیچے کریں تو میں کندھے میں قمیض کے گلے سے ہی انجیکشن لگا دوں گا۔ مجھے پہلی بار اپنے لباس پر شرمندگی ہوئی تھی، مگر میں بھی کیا کرتی۔ میں اس طرح کے لباس اپنے شوہر کی توجہ پانے کے لیے پہننے لگی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہوا، میری قمیض میں لگی ہوئی زپ کو ذرا سا کھول کر اس نے میرے کندھے کو تقریباً کھول دیا۔ پھر میرے بازو پر روئی سے دوا لگانے کے بہانے کافی دیر تک مساج کرنے کے بعد اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا۔ میں دم ساد کر یہ سب دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ اپنی شادی شدہ زندگی بچانے کا میرے پاس یہ آخری موقع تھا۔ میری ساس اور شوہر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر اس ڈاکٹر کے علاج سے مجھے اولاد نہیں ہوئی تو وہ مجھے طلاق دے کر میرے گھر بھیج دیں گے اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیں گے۔ انجیکشن لگتے ہوئے مجھے خاصی تکلیف ہوئی اور میں نے گھبرا کر ڈاکٹر کا بازو ہی پکڑ لیا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میرے منہ سے بڑی تیز سسکی نکلی تھی۔ ڈاکٹر نے بہت پیار کے ساتھ میرے گال کو چھو کر مجھے کہا، مسز سمیر، اب آپ اپنی آنکھیں کھول لیں، انجیکشن لگ گیا۔ پھر اس نے خود ہی میری مدد کرتے ہوئے میری زپ بند کر کے میرا گلا بھی ٹھیک کر دیا۔ میں نے چوری چوری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ پھر وہ مجھے گہری سنجیدگی سے بتانے لگا کہ میں 3 ماہ تک مسلسل یہ انجیکشن آپ کو لگاؤں گا۔ آپ نے اس کے بعد میری ہدایت پر عمل کرنا ہے اور پھر مجھے پروگرس بتانی ہے۔ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجا کر پین سے کہا کہ میرے شوہر کو اندر بھیج دیں۔ پھر مجھے اور میرے شوہر کو کچھ خاص دنوں کے بارے میں بتانے لگے کہ جب حمل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ میرے شوہر کے چہرے پر اس کی خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئی کہ شاید اس بار ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔ اس بار میرا شوہر اور بھی شدت سے میرے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح ہی وہ ناکام رہا۔ یہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ اتنے برسوں میں ہمارا بچہ نہ ہونے کی کارن میرا بانجھ پن نہیں بلکہ میرے شوہر کی میڈیکل پرابلم ہے۔ وہ کروٹ بدل کر سو گیا اور میں ساری رات جاگتی رہی۔ یہی ہمارا معمول تھا۔
صبح جب میں دکھی دل کے ساتھ اٹھی تو میں نے ایک نظر اپنے پہلو میں سوئے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر اپنی سانس کے جلے کٹے تانے سننے کے لیے اس بار بھی خود کو تیار کر لیا۔ میں طرح طرح کی میڈیسنز کھا کر تھک چکی تھی۔ جو انجیکشن اس بار مجھے لگا تھا اس کی وجہ سے میری طبیعت بہت ہی عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ جب میرا شوہر میرے قریب آتا تو میں شدت سے اسے خود میں پینچ لیتی اور اس سے التجا کرتی کہ وہ مجھے پیار کرے۔ میرا شوہر میری یہ بے تابیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتا، مگر میں جانتی تھی کہ ہر بار کی طرح ناکامی ہی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا اور پھر سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر نے تو مجھے جو باتیں سنانی تھی سنائیں۔ میری ساس بھی میرے کمرے میں داخل ہو کر مجھے میرے شوہر کے سامنے ہی بہت بری طرح سے ذلیل کر کے گئی۔ اس نے کہا کہ جتنا پیسہ وہ میرے علاج پر لگا چکی ہیں اتنے پیسے میں وہ اپنے بیٹے کی دوبارہ شادی کروا سکتی تھیں۔ میرے چہرے پر میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں زخمی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تو اپنی ماں کے سامنے بہت بڑا طاقتور مرد بن کر پھرتا تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنی ماں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور پیار سے اسے سمجھاتا ہوا باہر لے گیا۔ میرا شوہر ہر بار اپنی ماں کو یقین دلاتا تھا کہ اگر اس عورت سے اولاد نہیں ہوئی تو وہ اس کی رضامندی سے کسی بھی لڑکی سے شادی کر لے گا، اور یہ سن کر میرا دل خوف سے بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 4 کنواری بہنیں ابھی باپ کے دروازے پر ہی بیٹھی تھیں۔ میرا سسرال میرے میکے کی نسبت زیادہ امیر تھا، اور اسی بات کا گھمنڈ وہ مجھے بار بار دکھاتے تھے۔ شام کو پھر مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جانا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے پیروں میں بیٹھ جاؤں گی، اس کی منت کروں گی اور اسے کہوں گی کہ وہ جو بھی علاج چاہے کر لے، لیکن بس مجھے ایک بار ماں بنا دے۔ دن بھر میں سوچتی رہی کہ مجھے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، اور شام ہو گئی۔ میرا شوہر مجھے لے جانے کے لیے تیار تھا۔ ہم اس کی نئی گاڑی میں ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچ چکے تھے۔ پچھلی بار کی طرح اپنا نمبر آنے پر میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ کر ڈاکٹر کے کیبن میں چلی گئی۔ اس نے مجھے دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جا کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نے مسکرا کر گہری نظروں سے میری طرف دیکھا، اور جیسے ہی میرا چیک اپ کرنے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ کر میری نبض دیکھنی چاہی، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرا گیا، اور پھر بہت پیار کے ساتھ میری پیٹھ تھپک کر مجھ سے پوچھنے لگا، مسز سمیر کیا ہوا؟ آپ اس طرح سے رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے نارمل انداز میں کہنے لگا، دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، علاج کرنا میرا کام ہے، لیکن اولاد دینا نہ دینا اللہ کی ذات کے ہاتھ میں۔ میں تمہارے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ خود بھی اس بات کو سمجھے کہ علاج کی ضرورت صرف بیوی کو ہی نہیں بلکہ میاں کو بھی ہوتی ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر ایک دم سے ڈر گئی اور اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ میں نے کہا، سر، جب بھی کوئی یہ بات کرتا ہے وہ میرے اوپر بے پناہ تشدد شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہی میرے بارے میں کوئی ایسی بات کسی ڈاکٹر سے کی ہے کہ وہ مجھے اپنا چیک اپ کروانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ سر، پچھلے اتنے سالوں سے بار بار یہی ہوتا آ رہا ہے۔ میں نے روتے روتے اپنا کندھا اس کے سامنے کر دیا۔ جو کل رات ہی میرے شوہر نے میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے غصہ ہو کر میرے کمر پر بیلٹ سے مجھے مارا تھا۔ میرے کندھے پر پڑا ہوا نیل دیکھ کر وہ ڈاکٹر افسوس کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس جاہل مرد کو؟ کیا مجبوری ہے تمہاری اس طرح بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے سے؟ کیا تمہیں اولاد مل جائے گی؟ جیسے وہ بار بار تمہیں علاج کے لیے جگہ جگہ لے کر جا رہا ہے، ویسے اسے بھی سمجھنا ہوگا کہ اسے بھی علاج کی ضرورت ہے۔ تم آخر کب تک یہ برداشت کرو گی؟ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں اپنے چہرے سے آنسو صاف کر دیے اور ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر اس سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ ڈاکٹر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کوئی اور مجھ سے یہ بات کہتا تو شاید میں شرم سے زمین میں گھٹ جاتی، لیکن میں اپنا گھر بچانے کے لیے اتنی پریشان ہو چکی تھی کہ میں نے خود ہی اپنے منہ سے اتنی بڑی بات کر دی۔ ڈاکٹر میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، مسز سمیر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس بات کا علم تمہارے شوہر کو، تمہارے سسرال کو ہو گیا تو تمہارے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ میں چپ چاپ بیٹھ کر رونے لگی تو وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور مجھے تسلی دینے کے لیے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے لگا کہ شاید اب میرا کام ہو جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے ایک انجیکشن لگا دیا اور پھر مجھے کچھ دوائیاں بھی دیں اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم جلد ہی ماں بن جاؤ گی۔ اس نے مجھے بہت پر امید باتیں بتائیں تاکہ میرے اندر سے ڈر اور مایوسی ختم ہو سکے۔ پھر اس نے میرے شوہر کو کمرے میں بلایا اور اسے کہا کہ آپ کی بیوی کی صحت بہت اچھی ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو یہ جلد ہی خوشخبری سنائے گی، لیکن اس کے لیے بس آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ مسلسل 3 ماہ تک اسے میرے پاس لانا ہوگا۔ اگلی بار میں اس کو کچھ ضروری ٹیسٹ بھی کروں گا اور پھر ایک چھوٹا سا ٹریٹمنٹ بھی کروں گا۔ اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ اسے 1 یا 2 گھنٹے کے لیے بے ہوشی کے عالم میں میرے ہی کلینک پر رکنا پڑے۔ میرے شوہر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، جتنے مرضی چکر لگ جائیں لیکن بس مجھے اولاد کا سکھ چاہیے۔ میری بوڑھی ماں کو بہت شوق ہے کہ وہ میری اولاد کو اپنی گود میں کھلائے، مگر اس عورت کی بیماری کی وجہ سے اب تک میری ماں اس نعمت سے محروم ہے۔ ڈاکٹر نے گہری نظروں سے ہم دونوں کا چہرہ دیکھا اور پھر ہم دونوں کو ہی تسلی دیتے ہوئے گھر بھیج دیا۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔
کچھ دن بعد پھر سے ہم لوگ اولاد کے لیے کوشش کرنے لگے۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ میرے مخصوص ایام نہ شروع ہوں، اور اس پر اور یہ خوشخبری جب میں اپنے شوہر کو سناؤں تو اس کا رویہ میرے ساتھ ایک دم ٹھیک ہو جائے۔ یوں ہی انتظار میں دن گزرنے لگے۔ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا ہم دونوں کی بے چینی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ایک بار پھر سے ہم مایوس ہو گئے۔ اس بار جب ہم ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچے اور میں نے اسے بتایا کہ کوشش کے باوجود میں حاملہ نہیں ہوئی، تو اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میں اندر سے کانپ اٹھی، اور پھر میں نے اس کو اس بات کی اجازت دے دی۔ اس نے میرے شوہر کو بلوایا اور اسے کہا آپ کی بیوی کا ٹریٹمنٹ آج ہی لازمی ہونا چاہیے۔ اس نے ایک بھاری رقم میرے شوہر کو ہاسپٹل میں جمع کروانے کا کہا، تو میرا شوہر خوشی سے یہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو بتایا کہ وہ مجھے بے ہوش کرے گا اور پھر یہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگی۔ میں تیار تھی اس بات کے لیے کہ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاملہ ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور جیسے ہی انجیکشن میرے بازو میں لگایا میں نیند کی وادی میں اتر گئی۔ آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ میرے اوپر جھکتا جا رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، میرے کپڑے بھی بے ترتیب سے ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں اس نے مجھے آ کر چیک کیا اور ڈرپ مجھے لگی ہوئی تھی، اسے پورا ہونے پر اتار دیا۔ نرس کے سامنے ہی ڈاکٹر ظہیر میرے سامنے آ گئے۔ جانے کیوں ان کو دیکھ کر میری پلکیں شرم سے جھک گئی تھیں۔ آج وہ پہلے کی طرح مسکرا نہیں رہے تھے، ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑے روکھے انداز سے مجھے میڈیسن کے بارے میں سمجھایا، تھوڑی دیر کلینک میں ہی رکھا اور پھر گھر بھیج دیا۔ میرے دل میں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ اس بار تو میں ماں بن ہی جاؤں گی۔ ایک ماہ بعد ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے چیک کیا تو میں حاملہ ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر اور میری ساس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میری ساس نے جبھی مجھ پر سے ڈھیروں صدقے کے پیسے وار کر گھر کی نوکرانیوں میں تقسیم کر دیے، اور ساتھ ہی مجھے حکم دیا کہ میں 9 کے 9 ماہ بستر میں پاؤں نیچے نہیں اتاروں گی۔ اسی روز شام کے وقت میرا شوہر مجھے دوبارہ سے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے لیے جیسے ہی مجھے اپنے کیبن میں بلایا تو میں بے اختیار ہو کے ڈاکٹر ظہیر کے گلے سے جا لگی۔ اس نے نرمی سے مجھے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتی۔ اس نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور پھر مجھے بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں بار بار اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، لیکن وہ پراسرار طریقے سے خاموش تھا۔ میں نے اس کے انداز پر زیادہ غور نہیں کیا اور سوچا شاید اسے میری کوئی بات بری لگی ہے۔ میرے شوہر کو بھی ڈاکٹر نے کچھ ہدایت کی اور ہم دونوں خوشی خوشی واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ میری ساس نے اپنے وعدے کے مطابق میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ میرا شوہر بھی خوش تھا۔ دن رات میری خدمتیں ہو رہی تھیں۔ میں جس وقت جو بھی فرمائش کرتی وہ فوراً حاضر کر دی جاتی۔ میں ہر بار دل ہی دل میں ڈاکٹر ظہیر کا شکریہ ادا کرتی۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میری ساس میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، مریم بیٹا میری بات سنو، میں نہیں چاہتی خوشی کی یہ خبر اس گھر سے باہر کسی کو معلوم ہو اور ہماری خوشیوں کو کوئی نظر لگ جائے۔ اس لیے جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تم باہر کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو یہ خبر سناؤ گی۔ میں حیرت سے ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ مطلب میں اپنے ماں باپ کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی کہ میں ماں بننے والی ہوں؟ میں نے گہرے دکھ سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے فوراً اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ دن اسی طرح تیزی سے گزرنے لگے۔ میں سارا وقت گھر پر ہی ہوتی۔ میری ساس مجھے پاؤں بھی نیچے اتارنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی وقت قریب پہنچا میری ساس اور میرا شوہر مجھے لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو معلوم ہوا کہ فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ میں یہ سن کر ڈر گئی تو میرے شوہر سمیر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈھیر ساری پر امید باتیں کی اور کہا کہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں یا تمہارے بچے کو۔ میں روتے روتے اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد میری آنکھ کھلی۔ میں نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میرا شوہر میری ساس بہت زیادہ خوش تھے۔ میرے گھر والوں کو بھی بلوا لیا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ظہیر جب میرا چیک اپ کرنے کے لیے آئے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت نرم انداز میں مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر واپس چلے گئے۔ میں ہاسپٹل سے فارغ ہو کر گھر آ گئی تھی۔ میں اس بچے کو غور سے دیکھتی، دل ہی دل میں کہیں یہ احساس بھی سر اٹھا رہا تھا کہ یہ بچہ میرے گناہ کی نشانی ہے۔ میرے شوہر مجھے وہاں سے لے کر جلد ہی دبئی چلا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس بچے کے نین نقش بالکل ہی الگ تھے۔ جو بھی دیکھتا وہ یہ کہنے لگتا کہ یہ بچہ تو بالکل انگریزوں کی طرح ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں اور بالکل سنہری بال۔ میں دل ہی دل میں ڈاکٹر ظہیر کا حلیہ یاد کرتی تو وہ تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میں خود بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ میری ساس اس معاملے میں بہت سخت تھیں۔ وہ مجھے منع کرتی تھی کہ میں کسی کو بھی اپنے بچے کی کوئی تصویر یا ویڈیو نہ دکھاؤں۔ جانے کیوں مجھے یہ لگتا تھا کہ میری ساس اس راز کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ہیں۔ میرا بیٹا ہاشم 5 برس کا ہو چکا تھا۔ ایک روز میں دبئی کے شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہی تھی اور میرے ہاتھ میں ہاشم کا ہاتھ بھی تھا کہ اچانک مجھے دور سے ڈاکٹر ظہیر دکھائی دیے۔ شاید وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے۔ میں فوراً لپک کر ان کے پاس پہنچی، ان کو سلام کیا۔ دل ہی دل میں میرے اندر یہ خیال بھی اٹھا تھا کہ شاید وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کچھ جذباتی ہوں، لیکن وہ تو بہت ہی نارمل انداز میں ہاشم کے ساتھ ملے
اور اپنی بیوی امیمہ کا تعارف میرے ساتھ کرایا۔ ان کی بیوی خاصی پڑھی لکھی اور ماڈرن تھی۔ وہ بہت محبت کے ساتھ مجھ سے ملی۔ ڈاکٹر ظہیر نے نارملی انداز میں امیمہ سے کہا، یہ میری وہی پیشنٹ ہے جو بہت پریشانی میں میرے پاس پہنچی تھی۔ شکر ہے کہ میڈیکل سائنس نے اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج یہ ماں بن چکی ہیں۔ امیمہ نے اپنے شوہر کی طرف محبت سے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے فخر ہے آپ پر کہ آپ کی وجہ سے لوگ اس جدید طریقہ علاج سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں یہ سن کر اپنی جگہ پر شرمندہ سی کھڑی رہ گئی۔ ڈاکٹر ظہیر اور ان کی بیوی نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ ہاشم کی دادی ان دنوں پاکستان گئی ہوئی تھیں اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں۔ میرے پاس یہ موقع غنیمت تھا۔ میں شام کو بہت اچھی طرح سے تیار ہو کر، خوبصورت اور سٹائلش ساڑی پہن کر، جس کے ڈیپ گلے میں موتیوں کا کام بنا ہوا تھا، بالکل آفت دھا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ڈاکٹر ظہیر مجھے دیکھ کر چاہے، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح خوش ہو جائیں۔ دبئی کے آزاد ماحول میں رہ کر میرے اندر بغاوت سر اٹھاتی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ظہیر میری طرف دیکھیں اور متوجہ ہو جائیں۔ دل ہی دل میں شاید ایک اور بچے کی خواہش بھی لے کر ڈاکٹر ظہیر سے کچھ امیدیں وابستہ کر بیٹھی تھی۔ میں ہاشم کو اس کی آیا کے سپرد کر کے ڈاکٹر ظہیر کے گھر پہنچی۔ ڈاکٹر ظہیر کی 2 بیٹیاں اور ان کی بیگم بہت ہی مناسب پاکستانی لباس پہنے ہوئے سادگی کے ساتھ مجھے ملیں تو میرے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی پیدا ہوئی۔ انہوں نے پرتکلف کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر ظہیر کی بیوی اٹھ کر اندر گئی تاکہ ٹیبل لگوا سکے، میں نے فوراً اپنے مطلب کی بات ڈاکٹر ظہیر سے کرنے کی ٹھانی۔ جیسے ہی میں نے ڈاکٹر ظہیر سے وہ سب کہا، وہ غصے سے چیخ پڑے۔ وہ کہنے لگے، مریم، میں تو تمہیں بہت ہی معصوم لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم تو میری توقع کے بالکل خلاف نکلی۔ تم براہ راست مجھ کو خود سے تعلق بنانے کی دعوت دے رہی ہو۔ اب تو تم ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہو، اب ایسی کیا مجبوری ہے؟ میں ان کی بات سن کر غصے سے ہنس پڑی اور کہنے لگی، ظہیر، جب ایک بچہ ہو سکتا ہے تو پھر دوسرا کیوں نہیں؟ آپ میری مدد کریں، میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو پے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ ان سے بات کی۔ ڈاکٹر ظہیر غصے سے کانپتے ہوئے بولے، اگر تمہیں اتنی ہی اولاد کی ضرورت ہے تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی صحت مند آدمی سے شادی کر لو۔ کیوں خود کو ساری عمر سزا دینے کا ارادہ کیے بیٹھی ہو؟ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ مرد کو عورت اور عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اپنی ناجائز ضرورتوں کے لیے کسی اور کی بسی بسائی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میری بیوی مجھ پر بہت زیادہ اعتماد کرتی ہے اور میں کبھی اس کا اعتماد توڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی یہ خواہش اپنے دل میں دبا کر ہی واپس چلی جاؤ۔ میں نے غصے سے ڈاکٹر ظہیر کی طرف دیکھا اور چیخ کر کہا، آپ تو ایسے معصوم بن رہے ہیں جیسے پہلے ہمارے بیچ کچھ ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے غصے سے مجھے گھورا۔ ہاں، یہی سچ ہے کہ ہمارے بیچ میں کچھ نہیں ہوا۔ تمہاری ساس تمہیں مجھ تک بھیجنے سے پہلے ہی تمہارے شوہر کی کمزوری کے بارے میں بتا چکی تھی، اسی لیے میں نے 3 ماہ تمہیں وہ انجیکشن لگائے تھے۔ یہ بچہ تمہاری ساس کی مرضی اور رضامندی سے تمہاری کوکھ میں رکھا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے اور تمہیں اس بچے سمیت پاکستان سے دور یہاں لا کر رکھا۔ اب تم بھی ان غلط فہمیوں میں سے نکل کر جینے کی کوشش کرو۔ اگر تمہیں اپنا اور اپنے بچے کا سکون اور چین پیارا ہے تو سمیر کے ساتھ ہی چپکی رہو، اور اگر تمہیں اپنی ذاتی زندگی اور سکون پیارا ہے تو پھر مزید دیر مت کرو، اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی نارمل انسان کے ساتھ شادی کر لو۔ بے شک وہ تمہیں یہ ساری سہولتیں نہیں دے پائے گا، لیکن تمہاری ضرورتیں اور تمہارا ماں بننے کا خواب ضرور پورا کر دے گا۔ ڈاکٹر ظہیر کی باتیں سن کر میرے اندر جیسے طوفان اٹھنے لگے۔ میں پچھلے 5 سال سے جو سوچ رہی تھی وہ غلط ہے، اور کیا میری ساس نے ہی یہ سب کچھ میرے ساتھ کرایا؟ میں ایک دم وہاں سے اٹھ کر اپنے ڈرائیور کے ساتھ واپس آ گئی۔ ڈاکٹر ظہیر نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، مطلب سمیر بھی جانتا ہے کہ یہ بیٹا اس کا نہیں۔ میرے ذہن میں یہ خیال ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ میں نے وہ ساری مہنگی جولری جو میں پہن کر ڈاکٹر ظہیر کا دل لبھانے کے لیے اس کے گھر گئی تھی، نوچ نوچ کر اپنے وجود سے دور پھینکی تھی۔ میں شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی، خود کی نظروں میں ہی جیسے گر چکی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، میرے علم میں لائے بنا ہی میرے وجود سے اس بچے کو پیدا کروانے کی اتنی بڑی سازش میری ساس نے صرف اس لیے کی کہ وہ اپنے بیٹے کی کمزوری کو جانتی تھیں۔ میں ساری رات کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں رہ کر ڈاکٹر ظہیر کی باتیں گونج رہی تھیں کہ اگر تمہیں اپنا سکھ اور ضرورتیں پیاری ہیں تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور انسان کے ساتھ شادی کر لو۔ تو پھر میرے بیٹے ہاشم کا کیا ہوگا؟ اور اگر میرے والدین کو معلوم ہوا کہ ہاشم سمیر کا بیٹا نہیں تو وہ اسے میرے ساتھ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ پھر میں نے خود سے سوال کیا کہ اتنی لگژری زندگی چھوڑ کر میں واپس اپنے ماں باپ کے 2 کمرے کے مکان میں جا کر کیسے رہ سکتی ہوں؟ تو مجھے فوراً جواب ملا کہ نہیں، پچھلے 10 سال سے میں جن سہولیات کی عادی ہو چکی تھی، اب ایک دم سے ان سے دستبردار ہونا میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب میرا دل ایک نتیجے پر پہنچ گیا اور میں حسب معمول نیند کی گولی لے کر سو گئی۔ جب سے میرا بیٹا ہاشم پیدا ہوا تھا میرا شوہر مجھے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم میرے ہاتھ پر رکھ کر کہتا
کہ تمہیں جو چاہیے تم خرید سکتی ہو۔ اسی طرح میری ساس میری ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ خلاف توقع میں اٹھ کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو سمیر بہت پیار سے اپنے بیٹے ہاشم کو کھانا کھلا رہا تھا۔ میں نے جا کے محبت سے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ وہ حیرت سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دیکھنے لگا تو میں نے مسکرا کر کہا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بیوی ہوں آپ کی تو آپ سے پیار نہیں جتا سکتی؟ اس نے اٹھ کر فوراً مجھے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ کئی سال سے ہم دونوں الگ الگ کمروں میں رہتے تھے اور میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں جان چکی تھی کہ میری دنیا صرف سمیر ہی ہے۔ کیا ہوا اگر وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا، لیکن مجھ سے محبت تو کرتا ہے، ورنہ وہ بھی تو ہاشم کے پیدا ہونے کے بعد مجھ سے جان چھڑوا سکتا تھا۔ میں نے سکون سے اپنی